بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ طیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی جو انبیاء کرام پیغام لے کر کے آتے ہیں اور وہ پیغام مخلوق خدا تک پہنچاتے ہیں، وہی پیغام، وہی دعوت و تبلیغ والا کام علماء سر انجام دیتے ہیں۔ انبیاء کا کام کیا ہے، فریضہ کیا ہے؟ مخلوق خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام مخلوق خدا تک پہنچانا۔ اور وہ جو انبیاء کرام پیغام لے کر کے آتے تھے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو علماء کا بھی وہی طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب علماء ہیں، صلحاء ہیں، مشائخ ہیں، جو اس پیغام کو جو ہے عام کرتے ہیں۔ لیکن علماء بھی ہمارے ہاں دو طرح کے ہوتے ہیں، شکلیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں، شکلیں یعنی لباس ہے، اسی طرح جو ہے باقی شکل ہے، صورت ہے، گفتگو ہے، ساری ایک جیسی ہوتی ہے۔ لیکن علماء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے جو صالح علماء ہیں، نیک علماء ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ اس کے رسول کا پیغام مخلوق خدا تک پہنچاتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر متاع دنیا حاصل کیے بغیر وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ہر دور میں پہنچاتے رہے اور اب بھی پہنچا رہے ہیں۔ مساجد و مدارس میں جو ہے یہ لوگ موجود ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں جو کام انبیاء کرام نے کیا ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، مخلوق خدا کو جو ہے توحید کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، کلمے کی دعوت دینا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے ارشادات کو جو ہے وہ عام کر رہے ہیں، چاہے وہ مساجد میں بیٹھے ہیں، مدارس میں بیٹھے ہیں، میرا منبر پر بیٹھے ہیں، یا دین کی تعلیم کو جو ہے وہ عام کر رہے ہیں۔ کچھ علماء ہوتے ہیں، علماء سوء ہوتے ہیں، ان کا مقصد جو ہے دین کو کمائی کا ذریعہ بنانا، قرآن و حدیث کو آگے اس لیے پھیلاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا کمائیں، متاع دنیا یا دنیاوی عہدے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ہر دور میں رہے، ہر دور میں رہے، چاہے وہ جو ہے کوئی بھی ادوار رہا ہو۔ یہ فرق صرف اتنا یہ ہے کہ پہلے دور میں جو ہے وہ قلیل تھے، یعنی علماء سوء جو ہے وہ کم تھے، صالحین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی۔ اب جتنا آگے ہم بڑھ رہے ہیں تو فتنے بھی بڑھ رہے ہیں، نئے نئے فتنے ہمارے وجود میں آ رہے ہیں، دنیا کی محبت جو ہے لوگوں پر غالب آ رہی ہے، تو اس کے اثرات جو ہے علماء پر بھی پڑے۔ حالانکہ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے، باقاعدگی سے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، سیاستہ پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، یا اسی سے قرآن حدیث سے متعلق جو علوم ہیں انہیں بھی حاصل کیا ہے، بڑے بڑے علماء کی صحبت میں رہے۔ لیکن وہ جو ایک فطرت ہے، فطرت میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہوئی، علم کو جو ہے کمائی کا ذریعہ بنائے، علم کی بدولت اپنے سینے کو جو ہے منور و مزین نہیں کیا، تزکیہ ان کا باطن نہیں ہوا، بلکہ اسی طرح جو ہے ان کا دل جو ہے زنگ آلود ہے، مال کی محبت بھی ان پر اسی طرح غالب ہے جس طرح کہ دنیا داروں پر جو ہے مال کی محبت جو ہے وہ غالب ہوتی ہے۔ دنیا دار جو ہے وہ تو دین سے جڑے ہوئے نہیں، انہوں نے قرآن حدیث پڑھا ہی نہیں ہے، کسی اللہ کی صحبت میں نہیں بیٹھے۔ لیکن یہ تو اللہ کی صحبت میں بیٹھے، باقاعدگی سے قرآن حدیث کو سیکھا ہے اور قرآن حدیث کا فیض حاصل کیا ہے، لیکن بدبختی یہ ہے کہ اس فیض سے جو ہے وہ اپنے سینے کو جو ہے منور نہیں کر سکے۔ تو یہ علماء سوء ہیں۔ تو علماء سوء بھی ہر دور میں موجود رہے۔ تو ہم نے دیکھا یہ جو چند دن پہلے علماء مشائخ کی کانفرنس ہوئی،
تو نہ جانے جو ہے وہ کیا خوشامد کر رہے تھے، کیا چاپلوسی کر رہے تھے، اور قرآن و حدیث کو ذریعہ بنا رہے تھے جو بڑے لوگ بیٹھے ان کی خوشامد کرنے کے لیے، یعنی یوں سمجھ لے کہ وزیر اعظم صاحب تھے، فیلڈ مارشل صاحب تھے، تو ان کی خوشامد اس انداز سے کر رہے تھے اور بطور دلیل کے قرآن و حدیث کو بنیاد بنا رہے تھے۔ یعنی المیہ یہ ہے کہ کیونکہ قرآن و حدیث کے یہ عالم ہیں، تو انہوں نے جو ہے قرآن و حدیث کو جو ہے بنیاد بنایا اور یہ کہا کہ شاید یہ اس کے اہل ہیں، یہ یعنی جو موجودہ حکمران ہیں یا بڑے عہدوں پر برآں جمع لوگ ہیں، یہ قرآن و حدیث جو ہے ان پر جو ہے فٹ آتی ہے۔ اگرچہ ہو سکتا ہے ان کی مجبوریاں ہوں، کیونکہ انہوں نے مدارس بنائے ہوئے ہیں، مراکز بنائے ہوئے ہیں، تو مجبوری ہے۔ اگر ان حکمرانوں کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، ان کے نقصان پہنچے گا۔ ہے مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن انہیں یہ چاہیے کہ دائرے میں رہ کر کے گفتگو کرتے یا خاموش رہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس تو ان کی طرف دیکھتے ہیں، اگر یہ بگڑ جائیں تو پھر معاشرہ بگاڑ کے لپیٹ میں آ جائے گا۔ وہ کہیں گے یہی کہ جو محراب و منبر کے وارث ہیں، جن سے ہم نے دین سیکھنا ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ تو ہم کیا کریں؟ تو انہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، جن تک یہ دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان کا بھی تو انہیں خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اور کیونکہ یہ تو دین کے ترجمان ہیں، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ اگر ترجمان جو ہے وہ بگڑ جائے اور قرآن و حدیث کی تشریح جو ہے فرضی کرنے لگ جائے، من گھر جو ہے وہ کرنے لگ جائے، تو اس سے جو ہے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، احکام شریعہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور لوگ جو دین سے جڑنا چاہتے ہیں، قرآن حدیث سے جڑنا چاہتے ہیں، اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا اسلام کے فیض کو اپنے اوپر غالب کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں بھی اسلام کی پھر محبت پیدا نہیں ہوتی۔ وہ پھر ہمارے اس رویے کو دیکھ کر کے وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ موجودہ حکمرانوں کی جو ہے وہ چاپلوسی کریں اور ان کی خوشامد کریں اور فردی جو ہے دین کی تعویل و جو ہے وہ تشریح کریں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کو چاہیے کہ اپنی قدر و منزلت کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ جو ہے وارث ہیں انبیاء کے، اور وارث بن کر کے دکھائیں۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، علماء نے تکالیف برداشت کی ہیں، انبیاء کرام نے خود جو ہے تکالیف برداشت کی ہیں۔ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ زیادہ جو ہے مشکلات اور تکالیف کو جو ہے برداشت کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر وہ مشکلات کا راستہ چھوڑ کر کے جو ہے وہ آسانی والا راستہ اختیار کرتا ہے، نہیں۔ دین میں تو تکالیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے تو خوشخبری سنائی، فرمایا وبشر الصابرین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو داعی ہیں، جو بانی ہیں، جو اللہ کا پیغام لے کر کے آئیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کے حکم کے تابع تو اللہ کے فرشتے بھی ہیں، انہیں بھی تکلیف جو ہے پہنچی، آپ نے تکالیف کو برداشت کیا، اور آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، اور نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء کرام کو ستایا گیا، اور انبیاء کرام سے بڑھ کر کے مجھے ستایا گیا۔ تو آپ نے بھی تکلیفیں برداشت کی، لیکن آپ نے اللہ کا پیغام جو ہے مخلوق خدا تک پہنچا، اور یہ دین آپ کے اسوہ حسنہ جو ہے لوگوں تک پہنچے، اور اسی وجہ سے تو لوگ جڑ گئے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دیگر صحابہ اور باقی لوگ جو ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے کہ ان کا قائد جو ہے، ان کا جو استاد ہے، جو ان کا مدرس ہے، جو ان کا شیخ ہے، وہ دنیا کو اہمیت نہیں دے رہا، اور دین کی جو تشریح ہے اپنی فرضی نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو کر کے احکام آگے پہنچا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہیے یہ تھا کہ علماء چلے گئے ہیں تو وہ حکمرانوں کو کہتے کہ اللہ نے آپ کو جو ہے یہ بڑا عہدہ عطا فرمایا ہے، وزیر اعظم ہوں یا فیلڈ مارشل صاحب ہوں، بڑا عہدہ دیا ہے، آپ کی حیثیت ہے، آپ جو کہتے ہیں لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں، سارے ادارے آپ کے بات آتے ہیں، تو اللہ نے آپ کو زندگی کی یہ سانسیں عطا کر دی ہیں، تو آپ اسلام کے نظام کا اعلان جو ہے وہ کر دے کہ آج کے بعد اسلام کا نظام ہوگا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا، تاکہ لوگ جو ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کیسے تھا، کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ آرام کی زندگی جو ہے گزارا کرتا تھا۔ لیکن بڑی بدبختی ہے، اور دیکھ رہے ہیں ہم لوگ جو ہے علماء کے خلاف جو ہے بول رہے ہیں، حالانکہ جو صحیح علماء ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو زمین پر بیٹھے ہیں، چٹائی پر بیٹھ کر کے اللہ کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں، مسجد مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیغام پہنچانے میں ان کے ہاں جو ہے کہیں جو ہے وہ کمزوری نہیں ہے، کسی طرف جو ہے جھکاؤ نہیں ہے۔ اصل علماء تو وہی ہے، عوام الناس کو بھی چاہیے کہ
اچھے اور برے علماء کے درمیان جو ہے، علماء حق اور علماء سو کے درمیان جو ہے، انہیں بھی تفریق کرنی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ لوگ جو ہیں یہ علماء سو ہیں، علماء حق نہیں ہیں۔ تو اس سے فرق پیدا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ علماء حق کیا ہیں اور علماء سو کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔